ألف لام ميم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سبھی لوگ تشریف لے آئے. گویا آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اس کلاس کو آپ بحیثیت سچے طالب علم کے پڑھیں گے، سچے پاکستانی کے پڑھیں گے اور سچے مسلمان ہونے کے ناطے پڑھیں گے، اور پھر اپنی ذمہ داریوں پر کھڑے ہو جائیں. آپ نے مجھے جیت لیا ہے. گویا آپ کا عزم پختہ ہے. میں اس پر پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم کلاس کا آغاز کریں، قرآن حکیم کو پڑھنے کا جو نسخہ ہے پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں کہ پڑھنا کس طرح. آپ کو بہت عربی آ جائے، آپ کو گرامر آ جائے، اس سے آپ کو قرآن حکیم کا ترجمہ کرنا آ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. النحو لیس لتحصیل اللغہ بل لتحسین اللغہ. عرب کہتے ہیں کہ گرامر تو زبان کو سیکھنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ زبان کی خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے. پہلے زبان سیکھیں. اور لغہ بالممارسہ، زبانیں تو مشق سے آتی. لیکن یہ زبان بھی عام زبان کوئی ہو تو مشق سے آ جائے. یہ زبان بھی تو میرے اللہ کی ہے، اس کے انداز ہی اور ہیں. اور کتاب بھیجنے والے نے آغاز کے اندر ہی یہ بتا دیا ہے کہ اس کو کیسے سیکھا جائے گا. ایک اس کا روحانی طریقہ ہے اور دوسرا اس کا فزیکل طریقہ. دونوں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ نے دیکھا جب آپ قرآن حکیم میں یہاں پڑھتے ہیں تو سائڈ پر معانقہ لکھا ہوتا ہے اور 3 نکات لکھے ہوتے ہیں. یہ 3 نکات جو لگے ہیں اور حاشیے میں جو معانقہ لکھا ہے، جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 3 نکات جہاں لگے ہیں یہ معانقہ آپس میں کر رہے ہیں. گویا دو حکم ہیں جو کٹھے مل رہے. ایک یہ حکم کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ پر موجود ہے، جو جبریل امین رسول امین پر لے کر آئے تھے، آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ وہی کتاب، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے ھدی للمتقین، یہ صرف اتقیاء کو ہدایت دیتی ہے، تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے، یہ سبھی کو ہدایت نہیں دیتی. تقوی کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو قرآن حکیم کو اس انداز میں پڑھتا ہے کہ یہ کتاب اللہ میں پڑھوں، اس لیے پڑھوں کہ جو مجھے کام کرنا ہے اس سے رہنمائی مل سکے. میں نے امی کے حضور کس طرح گفتگو کرنی ہے، ابو کے حضور کس طرح گفتگو کرنی ہے، میں نے عمل کی دنیا میں کس طرح زندہ رہنا ہے. اس کے لیے وہ قرآن حکیم سے جا کے پوچھے کہ میں یہ کام کر لوں.
وہ نبی محترم سے پوچھے میں یہ کام کر لوں، جواب ہے کہ نہیں کرنا۔ مزہ بڑا آتا ہو اس کام میں، خاندان کے رسم و رواج کے عین مطابق ہو، دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کے مطابق ہو، لیکن اللہ کہہ دیں، محمد رسول اللہ کہہ دیں نہیں کرنا، تو انسان کہے کہ مجھے نہ مزے کا پرواہ، نہ مجھے فائدے کی پرواہ، نہ مجھے لوگوں کے رسم رواج کی پرواہ، اور نہ مجھے دنیا کے طرز اور طریقے اور فیشن کی پرواہ۔ میں تو پرواہ کروں گا اپنے اللہ کی، جس طرح وہ کہیں گے وہ کروں گا۔ انہوں نے منع کر دیا تو میں باز آ جاؤں گا، لیکن وہ کہیں کہ نہیں کر لو تو مزہ نہ آتا ہو، گھر فائدہ نہ ہوتا ہو، گھر کے رسم رواج بھی کہتے ہوں نہ کرو، دنیا کے فیشن اور طور طریقے بھی کہتے ہوں مت کرو، لیکن اللہ کہتے ہیں کر لو۔ جو یہ روش اپنائے کہ میں تو اللہ کی پرواہ کروں گا، کسی کی نہیں کروں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، جس نے یہ روش کو اپنایا ہے اس نے تقوی کی روش کو اپنایا ہے، اور ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں۔ جو یہ قرآن حکیم سے پوچھ کر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ کتاب اللہ صرف اس کو سمجھ آتی ہے، دوسروں کو نہیں آتی۔ آپ جتنی بھی عربی پڑھ لیں گے آپ کو اتنی عربی نہیں آ سکتی جتنی خود عربوں کو آتی ہے۔ کیا عربوں کو قرآن حکیم سمجھ آ گیا؟ میں نے 9 سال تک عربوں کے اندر ہی پڑھا ہے، اور خود عربوں کو دیکھا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ فیل ہوتے ہیں تفسیر کے اندر قرآن حکیم کے مادے میں، بلکہ میں نے ان کو 0 لیتے دیکھا۔ اس سے نہیں یہ سمجھ آتا، یہ تو صرف تقوی کی بنیاد پہ سمجھ آتا ہے۔ شاید آیت نمبر 26 ہے سورہ بقرہ ہی کی، رب ذوالجلال والاکرام اس کو دوبارہ کہتے ہیں کہ یہی وہ کتاب مبین ہے جس سے ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور یہی کتاب مبین ہے جس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے سوائے ان کے جو فاسق ہیں۔ یہ فاسق کی ٹرم اسلام میں تقوی کے مقابل پر آئی، اور فاسق اس کو کہتے ہیں جو دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو تو مانتا ہو کہ وہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دے سکتے ہیں یا کسی کام سے روک سکتے ہیں، لیکن عمل کی دنیا میں وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا پوچھے بغیر اپنی مرضی یا کسی کی مرضی کے ساتھ وہ کام کر لیتا ہو، وہ فاسق ہے۔ یہ کتاب اللہ اسے نہیں سمجھ آتی۔ بس میرے بیٹوں اور بیٹیوں، آپ نے اگر کتاب اللہ کو سمجھنا ہے، نہ آپ کو گرامریں اور نہ زبانیں سیکھنے کی ضرورت، آپ کو تو صرف تقوی کی روش کو اپنانا ہے۔ یہ فیصلہ بھی کر لیجئے کہ کتاب اللہ سے پوچھ کر ہم نے زندگی گزارنا ہے، تو اللہ آپ کو ٹائٹل دے دیں گے کہ یہ متقی ہے، اور پھر کتاب اللہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ اللہ کا کلام ایسا معجزاتی کلام ہے کہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 98% کلمات یہ آپ کی زبان بن جائے گا۔ 98% کلمات یہ قرآن حکیم قریش کے لہجے میں عربی و مبین میں ہی نازل ہوا ہے، لیکن اس کا معجزہ دیکھیے، آپ اردو بولنے والے ہوں، پنجابی اور سندھی بولنے والے ہوں، آپ دنیا کی کوئی زبان بولنے والے ہوں، 98% تو اہل زبان اردو والوں کی زبان بن جاتا ہے۔ یہ 1.5% وہ کلمات ہوں گے جو بار بار دہرائے جانے ہیں، وہ ہوں گے عربی و مبین کے ہی، یا ایہا الذی اللتی اولئک ذالک من الی علی، اس طرح کے کچھ کلمات ہوں گے، یہ 1.5 ہیں، بار بار دہرائے جائیں گے۔ ان کو یاد کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اتنی دفعہ انہوں نے دہرایا جانا ہے، اور باقی صرف رہ گئے 0.5% کلمات۔ خدا لگتی کہیے کہ 0.5% یعنی آدھا فیصد لکھی جائے تو عربی و مبین میں قریش کے لہجے میں، اور آپ پڑھنے لگیں تو آپ کے لیے اتنی آسان ہو جائے 98% آپ کے الفاظ ہو جائے۔ کبھی اردو ادب کے اندر بھی اتنی آسان کتاب دیکھی آپ نے؟ میرے اللہ خود کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ جب میرے اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے میرا ذہن بنایا ہے، جنہوں نے کلام نازل کیا، وہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آسان ہے، دنیا کے سارے لوگ مل کر کہیں کہ یہ بڑی مشکل ہے، بولو کس کی بات کو مانو گے، اللہ کی یا لوگوں کی؟ اور ابھی ہم سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ
یہ کتاب 98% آپ کی زبان بن جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب عربی مبین جو ہے وہ تو زبان ہی ایسی ہے، اردو ادب لشکری زبان ہے، اس کے اندر وہاں سے بہت سارے کلمات لیے گئے. نہیں حضور، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زبان کے اندر بھی اگر تلاش کرنے چاہیں گے تو 98% الفاظ وہاں بھی نہیں ملیں گے. کسی اور ادیب کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر ایسے الفاظ نہیں ملیں گے. یہ کلام الہی کا اعجاز ہے کہ وہاں 98% آپ کی زبان بن جائے. ہاں، دوسری بات، یہ جو لوگ لکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ بات عرض کروں. یہ پرانا تصور ہے کہ جب استاد پڑھانے لگے تو ساتھ نوٹس لینے شروع کر دیں. نہیں، یہ یورپ نے سکھایا تھا، محمد رسول اللہ نے، اور میرے اللہ نے جو آداب سکھائے وہ اور ہیں. وہ آداب تو یہ ہیں کہ جب کہنے والا گفتگو کر رہا ہو تو اتنے غور سے سنو کہ درمیان میں کوئی گفتگو کرنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ بھی منع. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گفتگو کرنے والا گفتگو کرنے لگتا ہے تو اتنی خاموشی سے سننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپس میں گفتگو کرنے لگ جائے اور دوسرا اسے سمجھائے کہ گفتگو نہ کرو، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی گناہ ہے. کسی کو کہنا بھی نہیں ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنو. اسمعوا ایھا الناس، سنو اور غور سے سنو لوگو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وحی نازل ہوئی تو تیزی تیزی سے زبان ہلایا، یاد کرنے لگے. کہا نہیں، اس کو غور سے سنو، اس کو جمع کرنا اور اس کو تم سے بیان کروا دینا ہے محمد، ہمارے ذمہ ہے. یہ کام تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. اور دنیا میں اتنا اچھا کوئی کمپیوٹر نہیں ہے جتنا اچھا کمپیوٹر اللہ نے آپ کو یہ دے رکھا. حضرات دیکھیے، بچپن میں آپ نے کسی شخص کو پرائمری کلاس میں دیکھا، آپ کا دوست تھا، آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا. پھر بڑے ہوئے، آپ نے مختلف لائن اختیار کر لی، آپ کہیں اور چلے گئے. 20 سال کے بعد ملے، اور 20 سال کے بعد ملتے وہ بچہ چھوٹا سا، اس کی شکل اور طرح کی. بڑے ہو گئے، اس نے داڑھی رکھ لی، اس کی شکل بڑی ہو گئی. آپ اسے دیکھتے ہی پہچان جاتے ہو. شاہد، تو اتنا عرصہ کہاں رہا ہے؟ ایک دم کس طرح پہچان لیا؟ غور سے اس کو بچپن میں دیکھا ہوا تھا. اس دماغ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ چھوٹا کر کے بھی دیکھ لیتا ہے اور بڑا کر کے بھی دیکھ لیتا ہے. یہ ایک لیڈ ہے جو آنکھوں سے اس دماغ کی طرف جاتی ہے. جتنے غور سے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا اتنی یہاں پر اس کے بالکل نیچے ایک لیئر ہے، اس کے اندر اس کی تصویر بن جاتی ہے. پرائمری کلاس میں آپ کے تو اور بھی ساتھی طالب علم تھے، 20-25 طالب علم تھے، لیکن جن سے دوستی تھی، جن کو غور سے دیکھا تھا، وہی یاد رہ گئے، دوسرے یاد نہیں رہتے. فرض کیجئے کہ اس دوست نے، وہ جو پرائمری میں آپ کا دوست تھا، بڑے ہوئے کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، جل گیا، اس نے پلاسٹک سرجری کرا لی، شکل بدل گئی. کمپیوٹر نے اسے چھوٹا اور بڑا کر کے دیکھا، نہ پہچان سکا. لیکن دوست تھا، اس کی آواز تو غور سے سن رکھی تھی. جو ہی وہ کہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو آپ اس کی آواز سے پہچان جاتے ہیں. اچھا تم، وہ یہ تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ اسی ڈسک کے نیچے ایک اور ڈسک ہے جو آڈیو کی ہے. کانوں سے ڈائریکٹ لیڈ وہاں پہ جاتی. جتنے غور سے سنا ہوگا اتنی مضبوط آواز وہاں پہ ریکارڈ ہو جائے گی، اور جتنا کم سنا ہوگا اتنی آواز کم ریکارڈ ہوگی. آپ نے اگر علم کا حصول کرنا ہے تو غور سے سننا ہے اور غور سے دیکھنا. اگر غور سے سنیں گے اور غور سے دیکھیں گے تو یہ مضبوط ترین کمپیوٹر، عام کمپیوٹر کو تو ہاتھ سے کلک کرنا پڑتا ہے، یہ سوچ سے کلک ہوتا ہے اور ساری یادداشتیں واپس آ جاتی. یہ جو آپ لکھتے ہیں یہ بیساکھیاں ہیں. آج یہ میں بیساکھیاں توڑنے لگا ہوں. لوگ اپنی کاپیاں اور قلم بند کر دیں، کیونکہ جب لوگوں کے پاس بیساکھیاں ہوتی ہیں تو وہ چلتے نہیں.
بیساکھی چھینی جائے گی تو وہ آدمی چلنے کے قابل ہوگا. میں نے تو امت محمد بنانا ہے, میں نے تو آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, آپ کو زندہ قوم کے طور پر اور آزاد قوم کے طور پر دیکھنا ہے. اور بیساکھیوں کے سہارے چلنے والے آزاد نہیں ہوتے, اس لیے انہیں بند کر دیجیے. ہاں, ایک تیسری لیڈ بھی ہوتی ہے. وہ ایک آواز وہ ہے جو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. ایک آپ بول رہے ہیں اور آپ ہی سنیں, یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو میں اپنی تعلیم کے دوران آپ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ ان کلمات کو کہیے. یہ تینوں لیڈز استعمال کریں گے. یہ کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کیمرے کو اگر فوکس خراب کر دیا جائے تو تصویر صحیح بنے گی یا خراب؟ بیان ہی جب آپ دیکھنے کی بجائے لکھنے لگ جائیں گے, آپ کا فوکس خراب ہو گیا, آپ نے غور سے دیکھا نہیں, فوکس آؤٹ ہو گیا, اب تصویر نہیں بنے گی, اب یادداشت ختم. ہاں, ویسے تو عرب بھی کہتے ہیں قیدوا العلم بالکتابہ, کہ علم کو قید کر لو کتابت کے ذریعے, لیکن وہ علم کو قید کرنا ہے. ابھی تو میں پڑھا رہا ہوں, اور علم کہتے ہیں جان جانے کو, اپنے جانا نہیں ہے. ابھی تو میں بتا رہا ہوں, جب سیکھ جائیں گے تو اس کا نام علم ہوگا. اس علم کو گھر میں جا کے آپ نے نوٹس بنانے ہیں. یہ جب آپ نوٹس بنائیں گے تو یہ آپ نے قید کیا ہے, ورنہ آپ کے فوکس کے خراب ہوتے ہی تصویر بھی دھندلا جائے گی اور پھر آواز بھی ٹھیک طرح ریکارڈ نہ ہوگی اور آپ بھول جائیں گے. آج سے کوشش کرنا ہے کہ بات کو غور سے سننا ہے. غور سے سنیں گے انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھی جائے گی, اور تقوی کی جو روش اپنائے گا ساری بات سمجھ اس کو آئے گی. میں خاموش ہوتا ہوں, آپ ایک لمحے کے لیے فیصلہ کر لیجئے, کیا قرآن حکیم کو واقعی سیکھنا ہے؟ کیا تقوی کی روش کو اپنانا ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول سے پوچھ کر, یہ بلکہ قرآن ہی اس لیے سیکھنے آئے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول سے پوچھیں گے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی. تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس ساری بات کو سمجھ بھی جائیں گے. اور دیکھیے, ہم آغاز کریں گے تو 98% کلمات یہ آپ ہی کی زبان کے بنتے جائیں گے. آئیے اب ہم قرآن حکیم کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ سر کی آنکھوں سے انشاءاللہ 98% کلمات یہ آپ کی زبان کے ابھی بنتے ہیں. آغاز ہی میں ہم کلمہ بسم اللہ سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلمہ بسم اللہ, پہلے کلمے کو دیکھیے, بے اسم. یہ کلمہ با جمع اسم سے مل کر بنا ہے. یہ با کا کلمہ تو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. کیا معنی ہوتے ہیں جی با کے؟ جس طرح با جماعت, کیا معنی ہے؟ جماعت کے ساتھ. با ادب, ادب کے ساتھ. یعنی با کے معنی ہو گئے کے ساتھ, اور کلمہ اسم اس کے معنی تو ہوتے ہیں نام. آپ کا اسم مبارک, آپ کا نام کیا ہے؟ یہ تو اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ کہیں گے شاید یہ دیکھو بے اور سین اور میم لکھا ہوا ہے اور خاور بٹ نے اس کو اسم پڑھ دیا, حالانکہ الف تو وہاں پہ ہے ہی نہیں. یہ دیکھیے الف کہاں چلا گیا, اس کو بھی دیکھ لیں. جب بے کے نیچے زیر ہے اور سین کے اوپر دیکھیے جزم ہے. جزم اسے سکون بھی کہتے ہیں. جہاں پہ یہ سکون آ جائے گا اس کلمے کو عرب بولا نہیں کرتے. بے کو الگ کرنے سے پہلا حرف جو ہے وہ سین ہو گیا جس کے اوپر جزم ہے, اس نے تو بولا نہیں جانا, اور میم کے نیچے زیر ہے تو یہ لفظ می بن گیا, اس کے تو کوئی معنی نہیں ہے. تو عرب وہ پہلا حرف جو ساکن ہے اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے ایک الف کا اضافہ کرتے. جس طرح ہم ابھی دیکھتے ہیں نام محمد ابن عبداللہ, محمد ابن عبداللہ. یہ محمد کا کلمہ الگ کر دیجئے. باقی کلمہ بے کے اوپر دیکھیے جزم ہے. جزم کو تو بولا نہیں جانا, باقی نون رہ گیا, نون زیر نہیں, اس کے کوئی معنی نہیں ہے. عرب اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں. یہ دیکھیے لفظ بن گیا ابن عبداللہ. ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا, اور عبداللہ کا بیٹا.
ابن قاسم, قاسم کا بیٹا. محمد ساتھ لگائیں گے تو پھر الف نہیں درمیان میں آئے گا, پھر بن آئے گا. محمد بن قاسم, محمد بن عبداللہ. لیکن اگر محمد کا کلمہ الگ کر دیں گے تو با کو بولنے کے لیے ہمیں جزم کو بولنا ہے. جزم کی جگہ پہ پہلے الف لگائیں گے تو یہ بے کا کلمہ پرونونس ہو جائے گا. گویا الف صرف پرونونس کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں ابن عبداللہ. بالکل اسی طرح بسم اللہ, بے کو الگ کر دیا, اسم بنا تب جبکہ سین کو پرونونس کرنے کے لیے ہم نے ایک الف کا اضافہ کیا. محمد ابن عبداللہ. بالکل اسی طرح بسم اللہ, بسم نام کے ساتھ. کس کے نام کے ساتھ؟ بسم. کیا ترجمہ کریں گے؟ بے کے ساتھ, اور الف لگ گیا اسم کا, با جماعت, اور اسم کے معنی نام, دونوں کو ملا دیجیے. دیکھیے اب کیا معنی بن گئے؟ نام کے ساتھ. بسم اللہ, یہ کلمہ اللہ. اللہ بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ اصل کلمہ تو الہ ہے. لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کی. اصل کلمہ الہ تھا. لیکن الہ عربوں کے ہاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بے شمار الہ تھے. کوئی الہ تھا جو کہ زندگی دیتا تھا, کوئی الہ تھا جو موت دیتا تھا, کوئی الہ تھا جو سردی لاتا ہے, کوئی گرمی لاتا ہے, کوئی رزق کا الہ ہے, کوئی کسی چیز کا الہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, ایک الہ ایسا ہے جو یہ سارے کام کر لیتا ہے. وہ جو سارے کام اکیلا الہ کرتا وہ تو خاص ہو گیا نا. عام کو خاص کرنے کے لیے جس طرح انگریزی میں شروع میں دی لگا دیتے ہیں تو دی نے اس کامن نون کو پراپر نون بنا دیا ہے. بعین ہی عرب الف لام کا اضافہ کر دیتے ہیں. اگر الہ سے پہلے دیکھیے ہم الف اور لام کا اضافہ کر دیں گے, دیکھیے یہ الہ اور اس کے ساتھ الف لام, یہ الف لام لگا تو کلمہ اللہ بن گیا. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگلا کلمہ الرحمن. شروع میں جو دیکھیے الف لام کیوں لگا ہے جی ہاں بالکل ٹھیک, یہ خاص کرنے کے لیے لگا ہے. اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے لگا ہے, کامن نون کو پراپر نون بنانے کے لیے لگا ہے, اور باقی کلمہ رحمان رہ گیا. رحمان کا کلمہ اس کو پڑھنے کے لیے دیکھیے کہ تمام زبانوں میں ہر کلمے کی کوئی نہ کوئی موسیقی ہوتی ہے, کوئی ترنم ہے, کوئی آواز ہے, جس کو مختلف زبانوں میں اس کا وزن کہتے ہیں. ان اوزان کی بنیاد پہ تو شاعری ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہی کلمہ راہیمہ, آپ کے سامنے اردو کا کلمہ رحم ہے, لیکن راہیمہ اگر لکھا ہوگا راہیمہ, موسیقی کی ایک نوٹ ہے فا-ای-لا, راہیمہ. جتنے کلمات بھی اس نوٹ پہ آ جائیں گے اس کے اندر ایک خاص معنی پائے جائیں گے. راہیمہ, فا-ای-لا, اس نے رحم کیا, فا-ای-لا, اس نے فعل کیا. اس کلمے کی نوٹ سے اٹھا کر کسی دوسرے کلمے کی نوٹ پہ لے کر جائیں, کسی اور موسیقی کی نوٹ پہ لے کر جائیں. دنیا بھر کی زبانوں میں تو صرف موسیقی کے اندر فرق آتا ہے, لیکن عربی مبین ایک ایسی خوبصورت زبان ہے, اس کے اندر ساتھ ساتھ ترجمے میں بھی فرق آ جاتا ہے, معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے. اب دیکھیے ایک کلمہ ہے فا-ای-لا, راہیمہ, اس نے رحم کیا, فا-ای-لا, اس نے فعل کیا. اسی وزن کو میں ایک اور موسیقی کی نوٹ پہ لے کے جاتا ہوں, فاعلن, فاعلن, راحمن. فاعلن اردو میں کسے کہتے ہیں جی؟ فاعل, کام کرنے والے کو. اسی طرح اسی وزن پہ آ گیا راحمن, یعنی رحم کرنے والا. ایک اور میں موسیقی کی نوٹ لیتا ہوں, مثال کے طور پہ مفعول. مفعول اردو کا کلمہ ہے, کیا معنی ہے جی مفعول کے؟ جس پر کام کیا جائے. اسی وزن پہ میں دیکھیے اس رحمہ کے کلمے کو لے کے آتا ہوں, مرحوم, مفعول,
جس پر رحم کیا جائے، خود بخود اس کے اندر وہ معنی شامل ہو جاتے۔ اسی طرح یہ کلمہ رحمان، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے وزن کی طرف جاتے ہیں۔ فعلان اور فعلان، یہ دو وزن ہیں، دونوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ کلمہ فعلان، اس کو سمجھنے کے لیے، اس موسیقی کی نوٹ کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کو اردو ادب ہی کے اندر استعمال ہونے والے دو کلمات سے آشنا کروں۔ طوفان، ذرا دیکھیے، طوفان، فعلان، طغیان، فعلان، وہی وزن ہے نا؟ اچھا، یہ طوفان کسے کہتے؟ جی نہیں جی، ہوا تیز چل رہی ہو تو کہتے ہیں ہوا تیز چل رہی، اسے طوفان نہیں کہتے۔ ہوا بہت تیز چل رہی ہو تو کہتے ہیں ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اسے بھی طوفان نہیں کہتے۔ عام جو رفتار ہے اس سے نکل کے وہ جوش، قوت اور ولولے سے آئے، وہ جو عام حد ہے اس کو توڑ دے، اور پھر رستے میں جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، جو درخت لگے ہوئے ہیں، رستے کی چیزوں کو بھی توڑ پھوڑ شروع کر دے، تو تب ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا۔ اسی طرح دوسرا کلمہ طغیان، ندی نالے میں بہنے والا پانی اگر تیز بہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں تیز بہ رہا ہے، اگر بہت تیز بہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں ندی کے اندر پانی بہت تیز بہتا ہے۔ لیکن اس کے دونوں ساحل جو ہیں، اس کے دونوں کنارے، ان سے اچھل اچھل کر وہ باہر آنا شروع ہو جائے، اس جوش، قوت اور ولولے سے آئے، بڑی تیزی کے ساتھ آئے، اور لائنوں اس کے حدود سے باہر نکلنا شروع ہو جائے، اور پھر آگے جو بند باندھے ہوئے ہیں ان بندوں کو بھی توڑ دے، تو پھر کہتے ہیں طغیانی آ گئی۔ ایک اور وزن دیکھیے، فعلان، غضبان، فیضان، کوئی فرق نہیں ہے، صرف فا کے اوپر ہم نے یہاں پیش پہلے پڑھی تھی، اب فے کے اوپر ہم زبر پڑھ رہے ہیں۔ فعلان، غضبان، فیضان۔ غضبان کسے کہتے ہیں جی؟ ہماری زبان کا کلمہ ہے۔ کوئی کسی سے ناراض ہو جائے تو کہتے ہیں فلاں شخص ناراض ہو گیا، لیکن اگر ناراضگی زیادہ ہو، اس میں جوش، قوت ہو، تو کہتے ہیں فلاں شخص غضب میں ہے۔ لیکن وہ غضب بھی اتنا زیادہ ہو جائے کہ جوش، قوت اور ولولہ غضب کے اندر اس قدر بڑھ جائے کہ آدمی گالم گلوچ پر اتر آئے، بلکہ مار پیٹ پر اتر آئے، تو ہم کہتے ہیں فلاں شخص بڑا غضبان ہے۔ اسی طرح یہ لفظ فیضان، کوئی آدمی کسی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں شخص نے فلاں سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن فائدہ دینے والے کا فائدہ عام ہو جائے تو کہتے ہیں فلاں نے فلاں جگہ سے فیض حاصل کیا۔ لیکن فیض دینے والا اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ لینے والا کون ہے، وہ صبح و شام دیتا ہو، ہر کس و ناقص کو دیتا ہو، تو کہتے ہیں فلاں کا فیضان جاری ہے۔ تو گویا ان چاروں کلمات کے اندر طوفان، طغیان، غضبان، فیضان، ان چاروں کلمات کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے، جوش، قوت اور ولولے سے آنا، حدوں سے نکل کر آنا، اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا۔ یہ اس کے اندر قدر مشترک آ گئی۔ تو جتنے کلمات بھی ان اوزان پر آئیں گے، چاہے فعلان ہو، چاہے فعلان کا وزن ہو، تو اس کے اندر جو قدر مشترک پائی جائے گی وہ جوش، قوت اور ولولے سے آنا، حدوں سے نکل کر آنا، اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا۔ اب دیکھیے، فعلان، رحمان، دیکھیے اس کے اندر یہ ساری صفات شامل کر دیجئے تو کیا معنی بن جائیں گے؟ ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، اور جس کا رحم حدوں سے نکل کر آتا ہے، اور جس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے۔ اور شروع میں الف لام لگ گیا ہے، یہ تو خاص کرنے کے لیے ہوگا نا، گویا ایسا رحم کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں جیسا وہ رحم کرتا ہے، جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آئے، حدوں سے نکل کر آئے، اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آئے۔ ہاں، ایک اور بھی اس کے اندر بڑی گہری بات ہے، اس کو بھی دیکھیے۔
ایک پڑھا آپ نے فعلان اور ایک آپ نے پڑھا فعلان. جو پیش کے ساتھ آتے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو مادی ہوتی ہیں. جس طرح طوفان مادی چیز ہے، طغیان مادی چیز ہے، پانی سے آتا ہے. لیکن غضبان، فیضان، فیض، غضب یہ مادی چیزیں نہیں ہیں. جو فعلان کا وزن ہوگا یہ غیر مادی چیزیں ہیں، اور جو فعلان کا وزن ہوگا وہ مادی چیزیں ہوں گی. یہاں کلمہ رحمان، رحم ایک غیر مادی چیز ہے، ایک جذبے کا نام ہے، مادی چیز نہیں ہے. اس لیے یہ فعلان کے وزن پہ آیا. اور الف لام نے بتایا کہ ایسا رحم کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو خاص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل نکل کر آتا ہے اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر آتا ہے. الرحیم. اگلا کلمہ جی، یہ بات واضح ہو گئی. آئیے پھر اب الرحیم پڑھتے. الرحیم یہاں پر بھی الف لام لگا ہے جسے خاص کرنے کے لیے ہو گیا. یہ تو کامن نون کو پراپر نون بنانے کے لیے. کامن نون تھا رحیم، الرحیم ہو گیا وہ خاص ہو گیا. الف لام تو خاص کرنے، باقی رحیم کا کلمہ رہ گیا. رحیم عربی کا ایک وزن ہے، جس طرح راہیمہ، فاعلہ، راحم، فاعل، اور جس طرح کہتے ہیں مرحوم، مفعول، ابھی ہم نے پڑھا تھا. اسی طرح ایک وزن اور ہے فعیل. فعیل فعیل کے وزن پہ آنے والے کلمات کے اندر کیا قدر مشترک پائی جاتی ہے اس کو ہم دیکھتے. ایک کلمہ ہے، ہم دو کلمات لیتے ہیں، دونوں کلمات ہماری اپنی زبان میں بھی مستعمل ہیں. مثال کے طور پہ علیم، رحیم، فعیل، عظیم، کریم. یہ مختلف کلمات میں نے لیے ہیں جو فاعلون کے وزن پر آتے ہیں. اب دیکھیے علیم. علیم کسے کہتے ہیں جی؟ ہماری زبان میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے جی؟ نہیں جی، جاننے والا وہ تو عالم کو کہتے ہیں. عالم کہتے ہیں جاننے والے کو. جو بہت زیادہ جانتا ہے اسے علامہ کہتے ہیں، علیم نہیں کہتے. جو سب سے زیادہ جانتا ہے اسے عالم الناس کہتے ہیں، اسے علیم نہیں کہتے. کلمہ علیم کو سمجھنا ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے. میں آج آپ کو یہاں پر اس لمحے علیم اور عظیم پڑھا رہا ہوں. وہ جو عالم جن کا تذکرہ آپ نے کیا، انہوں نے علم کیسے حاصل کیا تھا جی؟ ہاں، تجربوں سے، مشاہدوں سے، مطالعات سے. جس کا علم مطالعوں کا محتاج ہوتا ہے، جس کا علم مشاہدوں کا اور تجربوں کا محتاج ہوتا ہے، وہ تو عالم بن سکتا ہے، علامہ بن سکتا ہے، عالم الناس بن سکتا ہے، علیم نہیں بن سکتا. میں آپ کو یہ کلمہ پڑھا رہا ہوں، کیا میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے اللہ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ فلاں 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 کو، جن کے نام بھی مجھے نہیں پتا، ان سب کو یہ کلمہ علیم اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ پڑھائے گا؟ اللہ نے کہاں سے پڑھ لیا تھا؟ کیا کسی مطالعے کا نتیجہ ہے؟ یا اللہ نے کوئی مشاہدہ کیا ہے؟ یا اللہ کو کوئی تجربہ ہوا تھا؟ نہیں جی نہیں، نہ مشاہدہ، نہ مطالعہ، نہ تجربہ. جس کو اپنے علم کے لیے مطالعوں کی، تجربوں کی اور مشاہدوں کی ضرورت نہ ہو وہ علیم ہوتا ہے. دوسری بات، وہ عالم صاحب جن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، انہوں نے اگر مشاہدات نہیں کیے، تجارب نہیں کیے، مطالعات نہیں کیے تو ان کے پاس علم نہیں تھا. وہ لمحہ ان کے عالم ہونے کا نہیں تھا. اور اس بات کا بھی امکان ہے انہوں نے جب علم حاصل کر لیا اس کے بعد سر پہ ایک چوٹ لگے، دماغ کی کوئی بیماری ہو جائے، وہ علم ان سے چھن جائے گا. کیا اللہ پر کبھی کوئی لمحہ ایسا آیا کہ ان کے پاس علم نہ ہو؟ یا اللہ سے کوئی علم چھین سکتا ہے؟ گویا اللہ کا علم ازل سے ہے اور ابد ابد ہوگا.
اور اللہ کا علم ان کی ذات کی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، نہ کسی تجربے، نہ کسی مشاہدے، نہ کسی مطالعے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے پاس علم تو اس لیے ہے کہ وہ اللہ ہے۔ گویا جس کا علم اس کی ذات کی وجہ سے ہو اور اس کا علم ازل سے ابد ابد ہو، اس ہستی کو علیم کہتے ہیں۔ وزن کیا ہے؟ فاعل۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے آئیے دیکھیے، ہم ایک اور کلمہ پڑھتے ہیں، عظیم فاعل۔ یہ کلمہ عظیم ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی عبارت ہے عروج اور زوال سے۔ کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں عروج ملتا ہے، اور کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں زوال ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ پر کوئی لمحہ ایسا آیا کہ ان پہ عروج نہ ہو؟ کیا اللہ پر کبھی کوئی اسباب ان سے چھن جائیں، ان پر زوال آ سکتا ہے؟ اللہ کا عظمتیں ازل سے ہیں اور ابد ابد رہیں گی۔ اللہ کی عظمت، میں اور آپ سب مل کر اللہ کے نام کی مالا جپیں، ہم سب مل کر اللہ کے نام کو بلند کریں، تو کیا اللہ کی عظمتوں میں اتنا سا اضافہ کر سکتے؟ اور نعوذ باللہ ہم سب مل کر اللہ کی خدا نہ خواستہ تنقید کریں، گالیاں دیں، تو کیا اللہ کی عظمتوں میں اتنا سی بھی کمی ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ کی عظمتیں تو اللہ کی ذات کی وجہ سے ہیں، اس لیے عظیم ہے کہ وہ اللہ ہے۔ تو گویا وہ صفت موصوف کی ذاتی ہوتی ہے، اور وہ صفت ازل سے ابد ابد ہوتی ہے۔ گویا قدر مشترک دونوں میں دیکھیے کیا نکلی، ہمیشگی اور دوامیت، ازل سے ابد ابد کا ہونا، اور دوسری بات یہ کہ وہ صفت موصوف کی ذاتی ہے۔ یہ چیزیں دونوں ہم یہاں پر قدر مشترک کے طور پر ہم نے حاصل کی۔ اور اسی کلمے کو، وزن کو دیکھیے، رحیم فاعل، تو گویا یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل کر دیجئے تو معنی بن گئے ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم ازل سے ابد ابد ہو، اور وہ رحم اس کی ذات کی وجہ سے ہو، کسی اور کی وجہ سے نہ ہو۔ ہم اس قابل نہ صحیح کہ وہ ہم پر رحم کرے، اس نے تو رحم کرنا ہے اپنی ذات کی وجہ سے۔ اب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، جس کا رحم حدوں سے نکل کر آتا ہے، اور جس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر آتا ہے، وہ اللہ جس کا رحم ازل سے ابد ابد ہے، اور جس کا رحم اس کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اور الف لام نے بتایا وہ اکیلا ایسا، اس جیسی کوئی اور ہستی ہے بھی نہیں۔ اب اتنے لمبے کلمات ہم تو اپنی زبان میں استعمال کرنے سے عاجز ہیں، ہماری زبان بڑی عاجز زبان ہے، ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ورنہ رحمان کہیں گے تو وہ سارے معنی جو قدر مشترک وہ اس میں شامل کر کے ہم بات کہیں گے تو تب وہ پوری بات ہو سکے گی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس کا ترجمہ کہیں پڑھتے ہیں تو لکھا تھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے لے لیتے ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں لکھا جی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرو، تو ہم رسول اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا تو ہم آپ کے حکم کے مطابق اس کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں۔ اس لیے لکھتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ با کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا دائرہ لگ گیا، اسم بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ بھی استعمال ہوتا ہے، رحم اور رحمان بھی استعمال ہوتا ہے، رحم اور رحیم بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں تو سارے کے سارے کلمات ہماری زبان کے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا لگتی کہیے
کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر لیں تو کیا ہمارے کام آسان نہ ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے کام کے اندر کوئی مشکل آئے گی؟ اگر رحم کرنے والا جوش، قوت اور ولولے سے رحم کرے تو رستے کی کوئی رکاوٹ رہ جائے گی؟ وہ رحم کرنے والا تو ازل سے ابد تک رحم کرنے والا ہے، اور اس نے رحم تو اپنی ذات کی وجہ سے کرنا ہے۔ میں مثال کے طور پہ قرآن حکیم پڑھنے لگا ہوں، مجھے عربی نہیں آتی اور میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے، تو پھر میرے عربی نہ جاننا، گرامر کا نہ جاننا، ڈکشنری کے الفاظ کو نہ پہچاننا، یہ رکاوٹ بن سکے گا؟ میں نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کے کہنے پر، تو ساری مشکلیں کیا آسان نہ ہو جائیں گی؟ دیکھیے، ایک ایک کلمہ آپ نے اس کو سمجھا، اس کے اندر اترے۔ یہی تو ہم نے دعا کی تھی شروع میں کہ اللہ علم نافع دینا، وسیع دینا اور گہرا دینا، آپ اس کے اندر اتر کے اس کے معنی کو تلاش کر کے لائیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کتنے جوش، قوت اور بلبلے سے اللہ رحم فرماتے ہیں، تو رکاوٹ تو کوئی رہ ہی نہیں سکتی۔ ایک مولانا جمعے کے خطبے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد بتا رہے تھے، اس کی برکتیں بتا رہے تھے، تو جوش میں آ کے انہوں نے کہا کہ جناب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو پانی کے اوپر بھی چلیں گے تو دریا اور نہر جو ہے وہ رستہ دے دے گا، آپ پانی کے اوپر چل کر دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے۔ ایک کسان بیچارہ سادہ سا سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا۔ مسجد کے بیک سائڈ پہ اس کا گھر تھا اور مسجد کے سامنے ایک نہر تھی اور بالکل اس کے سامنے ہی اس کے کھیت تھے، لیکن پل تقریباً 1.5-2 میل دور تھا۔ وہ اپنے سر پر گٹھا رکھتا شام کو تاکہ گائے کے لیے چارہ وارہ بھی لے جائے، تو 1.5-2 میل پہلے پل کی طرف جاتا، پھر 1.5-2 میل واپس آتا، پھر نماز پڑھتا اور پھر گھر جاتا، تو یہ اس کو تقریباً 3 میل کا سفر طے کرنا پڑتا تھا۔ جب یہ سن اس نے کہا لو جی بسم اللہ، ادھر ہم نکلیں گے کھیت سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کہ پانی میں پاؤں رکھیں گے اور پانی رستہ دے دے گا، ہم مسجد میں آ جائیں گے، نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں۔ اس نے اگلے دن پانی میں پاؤں رکھتے بسم اللہ کہا، پانی نے رستہ دے دیا، بڑا خوش۔ پورا ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ اس نے کہا اچھا جمعے کو مولوی صاحب آئیں گے، میں مولوی صاحب کو شکریہ ادا کروں گا۔ وہ مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ مولوی صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں، میں تو 3 میل جاتا تھا تو بڑا مشکل ہو گیا تھا، اب تو ماشاءاللہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، پانی کے اندر پاؤں رکھتا ہوں اور پانی رستہ دے دیتا ہے، میں گھر آ جاتا ہوں۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں واقعی؟ کہا ہاں میں روز کرتا ہوں۔ تو مولوی صاحب اچھا ٹھیک ہے، آپ یقیناً کرتے ہوں گے، آپ جائیے۔ مولوی صاحب نے کہا چلو میں بھی پتہ کرتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اپنے گرد ایک رسہ باندھا اور نہر کے کنارے جو درخت ہے رسے کا دوسرا سرا وہاں باندھا کہ دیکھتا ہوں واقعی بندہ پانی کے اوپر چل سکتا ہے کہ نہیں۔ بھئی اگر چل پڑا تو ٹھیک، نہ چل سکا تو رسہ بندھا ہوا ہے، اس کے ذریعے باہر آ جاؤں گا۔ مولوی صاحب نے بسم اللہ کہہ کے پاؤں رکھا پانی کے اندر، جو ہی پاؤں رکھا پانی کے اندر، وہاں سے پانی بڑا گہرا تھا، ڈھم سے پانی کے اندر گرے، زور سے جھٹکا لگا، پیچھے سے رسہ ٹوٹ گیا اور مولوی صاحب غوطے کھانے لگے۔ وہ مولوی صاحب نہیں غوطے کھا رہے، میں اور میری پوری قوم بے یقینی کی وجہ سے پوری طرح غرق ہو گئی اور غوطے کھا رہی۔ کاش ہمیں محمد رسول اللہ کی بات کا یقین ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دینے سے انہونیاں ہو جاتی ہیں، اللہ وہ کام کروا دیتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ آئیے پورے شعور کے ساتھ ایک دفعہ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ پھر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آئیے دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ یہ وہ دعا ہے جو محمد رسول اللہ نے بھی مانگی تھی۔ آپ میرے ساتھ آمین کہیں گے۔ میں دعا اردو میں ہی مانگوں گا۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے،
دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔